السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار چمکدار ہموطن گوش ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے یاد ہے نا آپ کو کہ اپنے کام بھی مکمل کر لینے ہوتے ہیں، اور کہانی سننے میں مزہ تب آتا ہے جب جگہ صاف ستھری ہو۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی بلی کی کہانی جو شرارتی تو تھی مگر اس میں ایک بہت بری عادت بھی تھی۔ سنتے ہیں۔ عنوان ہے نیلو کی حرکت، اور اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے، جنہوں نے بچوں کے لیے ڈھیر ساری مزیدار کہانیاں لکھی ہیں۔ ایک بہت ہی لالچی بلی تھی۔ محلے میں سب کو پتہ تھا کہ اس کو چوری کی عادت ہے، اس لیے اس کی موجودگی میں کوئی کھانے والی چیز میز پر نہیں چھوڑتا تھا، کیونکہ نیلو کھانے کی خوشبو سونگھتے ہی چھلانگ لگا کر میز پر چڑھ جاتی اور کھانے والی چیز کا تیا پانچا کر دیتی، یا پھر اگر باورچی خانے کی کوئی الماری کھلی رہ جاتی تو وہ ایک ہی جست لگا کر وہاں جا پہنچتی، اور پھر ہر ایک کو یقین تھا کہ وہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں بچ سکتی۔ ایک دن نیلو اپنی خالہ زاد بہن نگو کو ملنے اس کے گھر گئی، جو دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ وہ ایرانی نسل کی سیاہ بلی تھی، جس کی گہری سبز آنکھیں تھیں اور کسی بندر جتنی لمبی دم تھی، اور وہ نیلو سے کہیں ذہین تھی۔ نگو ایک جادوگرنی کی ملازمہ تھی اور اسے اس کے منتروں کی تیاری میں مدد کرتی تھی۔ نگو اپنی خالہ زاد بہن کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح بہت خوش ہوئی۔ اس نے ایک رکابی میں اسے دودھ پینے کو دیا۔ پھر فراغت کے لمحوں میں اس نے نیلو کو بتایا کہ اس کی مالکہ کے پاس جادو کی ایک ایسی ہڈی ہے جو اگر پلیٹ میں رکھ دی جائے اور پھر یہ نظم پڑھی جائے، 1 کی 2 2 کی 4 بن جاؤ ہڈی پر تم، گوشت لگاؤ کھانے کو تیار بن جاؤ، تو فوراً یہ ہڈی مزید ہڈیاں بنانی شروع کر دیتی ہے جن سے تم مزیدار سوپ مفت میں بنا سکتی ہو۔ نیلو کی آنکھیں حیرت سے اس کے حلقوں سے باہر نکل آئیں۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح اگر یہ ہڈی اس کے پاس ہوتی تو وہ ہمیشہ مفت مزیدار کھانا کھاتی۔ اس نے نگو سے سرگوشی میں پوچھا کہ اس کی مالکہ ہڈی کہاں رکھتی ہیں، تو نگو نے اسے الماری دکھائی جہاں یہ جادو کی ہڈی اس کی مالکہ ہمیشہ تالے میں رکھتی تھی۔ نیلو نے غور اس الماری کا جائزہ لیا۔ یقینی طور پر اس نے اسے تالا لگایا ہوا تھا، اس میں تو کوئی شبے والی بات ہی نہیں تھی۔ نیلو گھر واپس آ گئی، لیکن آپ کو پتہ ہے جب وہ اگلی دفعہ نگو سے ملنے اس کے گھر گئی تو الماری چوپٹ کھلی تھی۔ ہے نا حیرانی والی بات؟ اس سے بھی حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ وہ مالکن اور نگو دونوں گھر موجود نہیں تھیں۔ واہ واہ کیا بات ہے! نیلو اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولی، میں اس ہڈی کو اڑا لوں گی، اس سے میں مزید کئی ہڈیاں بنا کر ان کا اپنے گھر میں ذخیرہ کر لوں گی، اور پھر یہ ہڈی میں نگو اور اس کی مالکہ کو واپس کر دوں گی جب وہ گھر میں واپس آئیں گی۔ وہ الماری سے نیچے اتر آئی اور پھر باورچی خانے سے نکلتے ہی منہ میں جادوئی ہڈی دبائے اس نے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ گھر میں بیرونی باغیچے کی دیوار پھلانگ کر داخل ہوئی۔ وہ مزید ہڈیاں حاصل کرنے کے لیے اتنی ندیدی ہو رہی تھی کہ باغیچے میں پڑی پرانی پلیٹ میں ہڈی ڈال کر وہیں بیٹھ گئی اور نظم پڑھنا شروع کر دی۔ 1 کی 2 2 کی 4 بن جاؤ ہڈی پر تم، گوشت لگاؤ کھانے کو تیار بن جاؤ میاؤ۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ پلیٹ بھولو کتے کی ہے جو اس کے ساتھ گھر میں پالتو ہے۔ ہڈی کے جادو نے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ نظارہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہڈی کی ایک سمت لمبی ہونی شروع ہوئی، جیسے ہڈی پر ایک اور ہڈی اگ رہی ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہڈی سے 2 ہڈیاں بن گئیں۔ اس طرح ہڈی کی دوسری سمت ایک گوشت کا ٹکڑا اگا ہو جائے اور پھر وہ بھی پلیٹ میں چڑھ کر گر گیا۔
نیلو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ابھی سے اسے مزیدار کھانے کا ذائقہ اپنے منہ میں محسوس ہونے لگا۔ ہڈی مسلسل اپنا کام کرتی رہی، حتیٰ کہ پورے باغیچے میں ہڈیوں اور گوشت کی خوشبو پھیل گئی، جس سے سویا ہوا بھولو بھی جاگ اٹھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے ہر طرف گوشت کی اور ہڈیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ فوراً نیلو کی طرف بڑھا۔ اس نے حیرانی سے وہاں کھانے کی طرف دیکھا اور پھر اس پر پل پڑا۔ نیلو نے ہش ہش کر کے اسے بہت بھگانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ بھولو گوشت کو بھنبوڑتا ہی رہا۔ اتنی دیر میں یہ خوشبو پڑوسیوں کا کتا بھی سونگھ چکا تھا اور وہ باغیچے کے گیٹ کی طرف بھاگا آ رہا تھا۔ محلے کے 2 آوارہ کتے بھی اتنی دیر میں وہاں اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے پہنچ گئے۔ نیلو کو اجنبی کتوں سے شدید نفرت تھی۔ اس نے ان کو وہاں سے بھگانے کی اپنی سی کوشش کی، مگر کتوں نے اس کی قطعی پرواہ نہ کی اور بدستور ہڈیاں اور گوشت بھنبوڑتے رہے۔ اب یہ نیلو کے بس سے باہر کی بات تھی۔ وہ کب چاہتی تھی کہ اتنا عظیم جادو اس بے قدری کا شکار ہو جائے۔ اس نے اپنی جادو کی ہڈی منہ میں دبائی اور سر پٹ وہاں سے دوڑ لگا دی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہڈی مزید ہڈیاں اور گوشت بناتی جا رہی تھی، لہٰذا آدھے درجن کتے خوشی میں جھومتے جھامتے نیلو کا تعاقب کر رہے تھے۔ نیلو کو اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اس نے حیرت سے ایک نظر پھر کتوں پر ڈالی جو بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ وہ جادو کی ہڈی منہ سے نہیں گرا سکتی تھی، کیونکہ کتے اسے فوراً کھا جاتے، اور پھر وہ کیا اس کا حشر کرتی مالکن یہ اسے بخوبی معلوم تھا۔ آخر نیلو جان بچانے کے لیے اپنے گھر میں گھس گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ نیلو گھر میں داخل ہوئی اور ایک ہی چھلانگ میں کھانے والی میز پر چڑھ گئی۔ نیلو نیچے اترو، زمان چیخا۔ یہ باورچی خانہ تھا اور اندر زمان کھانا بنا رہا تھا، لیکن پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے نیلو کے پیچھے لاتعداد سفید، سیاہ، نسواری، دھبوں والے، چھوٹے قد والے، بڑے قد والے کتے باورچی خانے میں داخل ہوتے دیکھے۔ زمان نے انہیں ہر طرح باورچی خانے سے بھگانے کی کوشش کی۔ اس نے کئی کتوں کو جھاڑو سے بھگانے کی کوشش کی اور کئی کو جھاڑو رسید بھی کیا، مگر انہیں تو بس نیلو کے منہ میں دبی ہڈی حاصل کرنے کی دھن لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں باورچی خانہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف کتوں کے کودنے کی وجہ سے پلیٹیں اور گلاس ٹوٹ رہے تھے۔ زمان نے جھاڑو کی مدد سے ایک دفعہ پھر کتوں کو نکالنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پھر زمان کو سمجھ آ گئی کہ ایک ہی صورت میں کتوں کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس نے باورچی خانے میں بکھرا گوشت اور ہڈیاں اکٹھی کی اور انہیں باہر سڑک پر پھینک دیا۔ گوشت کے پیچھے کتے بھی باہر سڑک پر نکل گئے۔ زمان نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ باورچی خانے میں کچھ سکون ہوا۔ وہ نیلو کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ہاتھ میں دوبارہ جھاڑو سنبھال لی اور نیلو کی طرف دیکھا، گویا پوچھ رہا ہو چوری کو گوشت اکٹھا کر کے لانے کا آخر مطلب کیا ہے؟ پھر اسے نیلو کی جھاڑو سے ٹھکائی شروع کر دی۔ بیچاری نیلو بلی اچھی مار لگی۔ آخر وہ چیخیں مارتی جان بچانے کے لیے کھڑکی سے باہر کود گئی۔ جادو کی ہڈی اب بھی اس کے منہ میں تھی۔ وہ اس ہڈی کو لے کر اندھا دھند نگو کے گھر کی طرف بھاگی۔ اس بار کتے اس کا تعاقب نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ سڑک پر گرا ہوا گوشت کھانے میں مصروف تھے جو زمان نے پھینکا تھا۔ کتے آپس میں لڑ رہے تھے اور ہڈیاں بھنبوڑ رہے تھے۔ نگو کی مالکن گھر پر تھی اور نگو بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ انتہائی ناگوار چہرہ بنا کر نیلو کو آتا دیکھ رہی تھی، جو منہ میں ہڈی دبائے ان کی طرف آئی۔ مالکن نے اسے اس کی دم سے پکڑ لیا اور پھر باقاعدہ اس کی دھنائی شروع کر دی۔ ابھی نیلو کے پہلے زخم بھی تازہ تھے کہ یہ نئی افتاداں پڑی۔ نگو نے بھی اپنے ناخنوں سے اس کے ناک کے قریب اچھے خاصے نقش و نگار بنا ڈالے اور پھر سختی سے اسے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔ روتے نیلو نے اسے بتایا کہ اسے پہلے ہی بڑی سزا مل چکی ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گی، بلکہ وہ قصائی کی دکان سے مفت چھچڑے بھی نہیں اڑائے گی، اور واقعی نیلو نے پھر کبھی چوری نہیں کی۔ رہی بات ہڈیوں کو بھنبوڑنے کی، تو پھر اسے کبھی کسی ہڈی کے قریب جانے کی بھی ہمت نہیں ہوئی، خواہ کتنی ہی مزیدار یا خوشبودار نہ ہو۔ بیچاری نیلو۔ لیکن آپ کو معلوم ہے نا چوری کتنی بری چیز ہے، تو نیلو کو بھی اس کی سزا ہی ملی تھی۔
یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم. کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ. اپنے لیے، اپنے ارد گرد کے والوں کے لیے اور پاکستان اور مسلمانوں کے لیے دعا ہمیشہ کیا کیجیے. اللہ حافظ.